پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں کا وقت ہے کیا؟ تو نماز صبح کا وقت ہوتا ہے صبح صادق سے سورج نکلنے تک۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہمارے یہاں دن نکلتا، تو یہ دن اس طرح نہیں نکلتا ہے جس طرح ہم اپنے گھروں میں بلب جلاتے ہیں کہ بٹن دبایا اور روشنی آ گئی، بٹن بند کیا اور روشنی چلی گئی۔ دن جو نکلتا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بالکل اندھیری رات، بالکل اندھیرا، اس کے بعد مشرق کی طرف ایک روشنی سفید رنگ کی لکیر پیدا ہوئی جو زمین سے آسمان تک جاتی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سفیدی کا ایک ستون کھڑا۔ اس کا نام ہے فقہ میں فجر اول یا صبح کاذب۔ اب یہ 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے تک روشنی کا یہ ستون، ایک ہلکی سی روشنی آسمان میں نیچے سے اوپر تک لمبان میں چلی گئی ہے، اس کی چوڑان بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد یہ روشنی پھیلنے لگتی، زمین سے آسمان تک روشنی کی ایک لکیر چلی گئی، اس کے بعد یہ لکیر دائیں بائیں چوڑائی میں پھیلنے لگتی۔ بس جب یہ روشنی پھیلنے لگے اس کا نام ہے صبح صادق۔ جیسے ہی یہ روشنی پھیلنے لگے گی نماز صبح کا وقت آ گیا، اور جیسے ہی یہ روشنی پھیلنے لگے گی سحری کا وقت ختم ہو گیا اور روزہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ اور پھر یہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے، پھیلتی بھی جاتی ہے اور بڑھتی بھی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ بالکل سفیدی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں سرخی آ جاتی ہے، پھر یہ سرخی بڑھتے بڑھتے سورج بن جاتی ہے، یعنی سورج نکل آتا ہے۔ تو نماز صبح کا وقت ہے جب یہ سفید روشنی پھیلنے لگی، یعنی صبح صادق کا وقت جو آ گیا، بس وہ ہے نماز صبح کا پہلا وقت۔ وہاں سے سورج نکلنے تک اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ سورج نکل آیا اور نماز قضا ہو گئی۔ اچھا، نماز ظہر اور عصر کی بات سن لیجیے۔ جب زوال آفتاب ہوتا، یعنی سورج جو مشرق سے نکل کے مغرب میں جاتا، جب بالکل بیچ آسمان پر پہنچتا، بالکل بیچ آسمان، اور بیچ آسمان پر پہنچ کر ذرا سا آگے بڑھ جاتا، اس کو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت آ گیا۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو دنیا کی ہر چیز کا سایہ مغرب میں پڑتا ہے، یعنی جہاں سے سورج نکل رہا ہے اس کی طرف، الٹی طرف، اور دوپہر کے بعد سایہ جو ہے وہ مشرق میں پڑتا ہے۔ تو زوال اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب صبح سورج نکلے گا تو کوئی بھی چیز، یعنی آپ بھی اگر کھڑی ہو جائیے سورج کے سامنے تو آپ کا ایک بہت لمبا سایہ نظر آئے گا۔ جیسے جیسے سورج آسمان پہ چڑھے گا آپ کا سایہ چھوٹا ہونے لگے گا، 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت یہ سایہ ایک جگہ رک جائے گا، اور پھر یہ سایہ جو چھوٹا ہوتے ہوتے رک گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بڑھنے لگے گا، لیکن اب یہ الٹی طرف بڑھے گا۔ صبح جدھر آپ کا سایہ تھا اب دوپہر کے بعد اس سے الٹی طرف ہوگا۔ صبح جب یہ صبح کا سایہ چھوٹا ہوتے ہوتے رک جائے اور دوبارہ بڑھنے لگے اس کو کہتے ہیں زوال۔ خیر، ظہرین کا وقت، ظہر اور عصر کا وقت زوال سے شروع ہوتا اور سورج ڈوبنے تک جاری رہتا ہے۔ زوال کا وقت آ گیا اور آپ پر نماز ظہر اور عصر واجب ہو گئی، اور یہ وقت اس کا چلتا رہا یہاں تک کہ رات کو، شام کو سورج ڈوب گیا۔ جیسے ہی سورج ڈوبا ویسے ہی ظہرین کی نماز قضا ہو گئی۔ اچھا، اب جب سورج ڈوب جاتا تو پورے آسمان پر ایک سرخی آ جاتی ہے، اور پھر یہ سرخی آہستہ آہستہ ختم ہو کر اندھیرا بنتا ہے، جسے ہم اردو میں جھٹپٹے کا وقت کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں کی خواتین کہتی ہیں کہ دونوں وقت مل رہے ہیں۔ سورج ڈوب گیا تو دن ختم ہو گیا، جب آسمان پہ اندھیرا آ جائے گا تو رات ہو جائے گی۔ تو دن اور رات کے بیچ کا جو وقت ہے جس میں دونوں وقت ملتے ہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبے گا سارا آسمان مشرق سے مغرب تک لال ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ سرخی ختم ہوگی اور آسمان کالا ہونا شروع ہوگا۔ اسی لیے آپ رات کے 8 بجے دیکھیں آپ کو سارا آسمان کالا نظر آئے گا، لیکن یہ آسمان ایک دم سے کالا نہیں ہوتا ہے، دن کی روشنی کے بعد آسمان پہ سرخی آتی ہے، پھر یہ سرخی ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب آدھی سرخی ختم ہو جائے، یعنی
آدھے آسمان کی سرخی ختم ہو جائے اور آدھا آسمان کالا ہو جائے، وہ نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور وہاں سے آدھی رات تک نماز مغرب اور عشاء کا وقت جاری رہتا ہے۔ اب یہ سرخی اور سفیدی جو میں نے کہہ دی، یہ آپ کو دیہاتوں میں یا جنگلوں میں تو نظر آ جائے گی، لیکن آج کل کے شہروں میں زمین کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے مکانات کی روشنی اور سڑکوں کی روشنی، کہ یہ سرخی سفیدی نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر کبھی آپ کو کسی جنگل اور ویرانے میں رات گزارنے کا موقع ملے، جیسے ایران زیارت میں لوگ جاتے ہیں تو رات کو جو ٹرین چل رہی ہوتی ہے، اس وقت بہت آسانی سے یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، سفیدی کب آئی، سفیدی کب پھیلی، سرخی کب آئی، سرخی کب گئی۔ یا اگر کبھی آپ شہر سے باہر کہیں پکنک وکنک منانے رات کو جائیں تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ مگر مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز صبح کا وقت آتا صبح صادق سے، اور نماز صبح کا وقت ختم ہو جاتا ہے سورج نکلنے پر۔ ظہر اور عصر کے وقت نماز کا وقت آتا زوال آفتاب سے، اور یہ نماز قضا ہو جاتی ہے سورج ڈوبنے پر۔ مغربین کا وقت آتا جب آدھے آسمان کی سرخی ختم ہو کر اندھیرا ہو جائے، اور مغربین کی نماز قضا ہوتی ہے آدھی رات پر۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ بس اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ جب دوپہر کا وقت آ گیا تو نماز ظہر اور عصر کا وقت ایک ساتھ شروع ہو گئے، لیکن سورج ڈوبنے میں جب صرف 4 رکعت نماز کا وقت رہ جائے تو ظہر کی نماز قضا ہو گئی، پھر عصر کا وقت باقی بچے گا۔ فرض کیجئے کہ آج کل 12:30 بجے زوال ہوتا اور شام کے 7 بجے سورج ڈوبتا، تو 12:30 بجے سے لے کر شام کو 6:55 تک تو نماز ظہر اور عصر کا وقت ساتھ ساتھ چل رہا، لیکن جب 7 بجنے میں اتنا وقت رہ جائے کہ صرف ایک نماز پڑھی جا سکتی ہے، دونوں نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد والی نماز کا وقت باقی ہے، عصر کا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ یہی مغرب اور عشاء کا مسئلہ کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کا وقت آتا تو ایک ساتھ، لیکن آدھی رات میں جب خالی 4 رکعت نماز کا وقت باقی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اب خالی عشاء کا وقت ہے۔ یعنی ظہر اور عصر کا وقت آتا ایک ساتھ ہے، مگر قضا الگ الگ ہوتا۔ اگر کہ صرف 2-3 منٹ کا فرق ہے، یعنی جتنی دیر میں آپ ایک 4 رکعت نماز پڑھیں گے، فرض کیجئے کہ آپ کو 3 منٹ لگتے ہیں، تو 7 بجنے میں 3 منٹ پہلے تک تو دونوں نمازوں کا وقت ہے، لیکن جہاں 3 منٹ باقی بچے اب ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اب اس کو آپ نہ پڑھیں، اب عصر کی نماز ادا ہے، 3 منٹ جو ابھی باقی ہے اس میں عصر کی نماز پڑھ لیں، ظہر کی قضا ہو گئی ہے وہ بعد میں پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت آتا تو ایک ساتھ ہے، مگر قضا الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ نمازیں الگ الگ سے مطلب یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا، نہیں، اگر آپ 4 رکعت نماز 3 منٹ میں پڑھتی ہیں تو 3 منٹ کا فرق ہوگا۔ فرض کیجئے کہ آدھی رات ہے 12:30 بجے، یعنی 12:30 سے، تو 12:27 دونوں نمازوں کا وقت چل رہا، 12:27 پر مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اب اس کو آپ نہیں پڑھ سکتی، صرف عشاء کی نماز باقی ہے، 3 منٹ میں اس کو پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز آپ قضا پڑھ لیجیے۔ اچھا، یہ جو میں نے مسئلہ بتایا یہ ہر آدمی کا الگ الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی ظہر کی 4 رکعت نماز 5 منٹ میں پڑھتا تو اس کو 5 منٹ دیے جائیں گے، کوئی آدمی اگر 4 رکعت نماز 1.5 منٹ میں پڑھتا ہے تو اسے 1.5 منٹ دیے جائیں گے۔ فرض کیجئے کہ آپ نماز پڑھتی ہیں 4 رکعت نماز 3 منٹ میں، تو رات 12:30 بجے اگر آدھی رات ہوگی تو 12:27 پر مغرب کی نماز قضا ہو گئی، کیونکہ اب 3 منٹ بچ رہے ہیں جس میں آپ 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر میں بہت ٹھہر کے نماز پڑھتا ہوں، مجھے 5 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، تو میرے لیے 12:25 پر مغرب کی نماز قضا ہو گئی اور عشاء کا وقت شروع ہو گئی۔ 12:25 پر آپ کے لیے مغرب کی نماز ادا ہے، میرے لیے مغرب کی نماز قضا، کیونکہ اس میں ہر آدمی کا الگ الگ حساب دیکھا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔